بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، آپ نے تجارت کا پیشہ اپنایا اور رزق کے حلال سے اپنی زندگی کا رشتہ استوار رکھا۔ نبوت کے اس پہلو کو سمجھنے کے لیے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دو حصے ہیں، ایک نبوت ملنے سے قبل کا اور دوسرا نبوت ملنے کے بعد کا۔ اول ذکر کا دورانیہ 40 سال ہے اور ثانی ذکر یعنی نبوت ملنے کے بعد کا عرصہ یہ 23 سال بنتا ہے۔ اس دوسرے حصے کو پھر دو حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ نبوت ملنے کا جو دور ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے کو مکی دور کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو مدنی دور کہا جاتا ہے۔ اب یہ ابتدائی بات کرنے کے بعد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور بحیثیت تاجر، نبوت سے قبل کی معاشی کیفیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے والا دور مالی اور معاشی اعتبار سے بہت زیادہ خوشحال دور نہیں تھا، لیکن اس کے برعکس یہ کہنا بھی درست نہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ مفلوق الحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ البتہ یہ ضروری تھا کہ جناب بچپن سے ہی محنت و مشقت کر کے اپنی مدد آپ ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذہن رکھتے تھے۔ والد کی طرف سے ملنے والی میراث، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ ان کی طرف سے بطور میراث بھی کوئی جائیداد آپ کی طرف منتقل نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ کتب سیرت میں اس کی تفصیل میں صرف یہ منقول ہے کہ آپ کو میراث میں صرف 5 اونٹ اور چند بکریاں اور ایک باندی ملی تھی جس کا نام ایمن تھا۔ اس باندی کو بھی جناب رسول اللہ نے حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت یعنی 25 سال کی عمر میں آزاد کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی چیز میراث میں نہ ملی تھی۔ میراث میں ملنے والی یہ اشیاء اس قابل نہ تھی کہ آپ کی کفالت کے لیے کافی ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ دیہاتی علاقوں سے آ کر جو عورتیں بچوں کو پرورش اور تربیت کے لیے لے جایا کرتی تھی، آپ کی طرف سے ان میں سے کسی کا بھی رجحان آپ کی طرف نہیں ہوا۔ یہ تو یتیم اور غریب بچہ ہے، اس کی پرورش کرنے پر ہمیں اس کی والدہ کی طرف سے کچھ خاص معاوضہ نہ مل سکے گا۔ حضرت علیمہ سعدیہ جو آپ کا انتخاب کیا تھا وہ بھی ابتدائی نہیں کیا تھا، بلکہ جب ان کے لیے کوئی اور بچہ نہ بچا پھر ان کو خیال آیا چلو خالی ہاتھ واپس جانے کی بجائے اس یتیم بچے کو ہی لے جانا چاہیے۔ مال تو نہیں ہے لیکن اللہ تو راضی ہوگا۔ دادا اور چچا کی کفالت میں ان ابتدائی 2 سالوں میں آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد آپ کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمہ لی۔ ابو طالب آپ کے حقیقی چچا تھے جو بہت ہی ذوق و شوق اور محبت سے آپ کی پرورش کرتے رہے، آپ کی ضروریات پوری کرنے کی اپنی مقدور برساہی کرتے رہے۔ چنانچہ آپ کے چچا جب تجارت کی غرض سے دوسرے شہروں میں جاتے تو اپنے بھتیجے کو بھی ہمراہ لے جاتے۔ بکریاں چرانا مکہ مکرمہ میں اصول معاش کے لیے عام طور پر گلہ بانی اور تجارت عام تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کی ابتدا میں ہی اپنی معاش کے بارے میں از خود فکر کی۔ ابتداً اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چراتے تھے، بعد میں تجارت کا پیشہ بھی اختیار کیا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی بلکہ یہ تو آپ کی عظمت اور تواضع کی کھلی دلیل ہے۔ اس لیے بکریاں چرانے والے شخص میں جفا کشی، تحمل و بردباری اور نرم دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے بکریاں چرانا معمولی کام نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ ہوشیاری اور بیدار مغزی والا کام ہے، اس لیے کہ بکریاں بہت کمزور مخلوق ہوتی ہیں۔ تیزی اور پھرتی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، انہیں قابو میں رکھنے کے لیے خوب پھرتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جانور پر قابو سے باہر ہونے کی صورت میں غصہ اتارنا بھی ممکن نہیں ہوتا، یعنی غصے کی وجہ سے مار بھی نہیں سکتے، کیونکہ بوجہ ان کے چھوٹا دبلا پتلا اور کمزور ہونے کے ان کی ہڈیاں وغیرہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر بکریاں چرانے والے میں خوب تحمل وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی؟ آپ نے جواب دیا ہاں،
میں بھی مکہ والوں کی بکریاں قرارید پر چراتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مکمل حوالہ مذکور ہے۔ قرارید سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ درم یا دینار کے ایک ٹکڑے کا نام ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ بنے گا کچھ قرارید کے عوض بکریاں چرائیں، اور بعض کا قول ہے یہ مکہ مکرمہ کے ایک محلہ جیات کا نام ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مقام قرارید میں بکریاں چرائیں۔ علامہ ابن ملکن نے اسی قول کو ترجیح دی کہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اس کے حوالے سے حوالہ بھی یہاں پر مذکور ہے۔ اسی طرح ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بیریاں توڑ کر کھانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو خوب سیاہ ہوں وہ کھاؤ، وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ ملک شام کی طرف پہلا سفر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف 2 سفر کیے۔ پہلا اپنے چچا کے ہمراہ، لیکن اس سفر میں آپ بطور تاجر شریک نہ تھے، بلکہ محض تجارتی تجربات حاصل کرنے کے لیے آپ کے چچا نے آپ کو ساتھ لے لیا تھا۔ اس سفر میں وہ ہیرہ رائب والا مشہور قصہ پیش آیا، جس کے کہنے پر آپ کے چچا نے آپ کو حفاظت کی خاطر مکہ واپس بھیج دیا۔ ملک شام کی طرف دوسرا سفر۔ آپ نے بطور تاجر حضرت خدیجہ کا سامان لے کر اجرت پر لیا، تو اجرت پر دگنی اجرت کے اوپر لے کر ملک شام کا سفر کیا تھا۔ تو اس کا مختصر واقعہ آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ جب آپ 25 برس کے ہو گئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال نہیں ہے، زمانہ کی سختیاں ہم پر بڑھتی جا رہی ہیں، تمہاری قوم کا شام کی طرف سفر کرنے کا وقت قریب ہے۔ خدیجہ بنت خویلد اپنا تجارتی سامان دوسروں کو دے کر بھیجا کرتی ہیں، تم بھی اجرت پر اس کا سامان لے جاؤ، اس سے تمہیں معقول معاوضہ مل جائے گا۔ یہ گفتگو حضرت خدیجہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے خود آپ کو پیغام بھیج کر بلوایا کہ جتنا معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں، آپ کو اس سے 2 گنا دوں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو کہا، یہ رزق جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستورہ راہب نے آپ میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کو نبی آخر الزمان ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ دوسرا عام واقعہ یہ پیش آیا، جب آپ نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم اٹھاؤ۔ تو حضور نے فرمایا، میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیا کرتا تھا۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم، یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا، جب تیز گرمی ہوئی تو 2 فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں زور کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ 2 فرشتوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا، اور پھر جب میسرہ کی زبانی سفر کے عجائب، نفع کثیر اور نستورہ راہب اس جھگڑا کرنے والے شخص کی باتیں سنی تو بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش تھی، مستقل مزاج، شریف، باعزت اور بہت مالدار عورت تھی۔ انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیج کر نکاح کر لیا۔ اس طرح حضور کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس کی جو تفصیلات ہیں یہ طبقات کبریٰ کے اندر مذکور ہیں۔ یمن کی طرف 2 سفر کیے تھے۔ جس طرح شام کی طرف 2 سفروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح یمن کی طرف بھی آپ کے 2 سفر تجارتی سفر ہیں۔ یمن کی طرف 2 سفر جو تجارتی اسفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وجہ سے کیے، ان میں 2 سفر یمن کی طرف بھی تھے۔ امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا کہ حضرت خدیجہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جرش یعنی یمن کے ایک مقام کی طرف 2 بار تجارت کے لیے اونٹنیوں کے عوض بھیجا تھا۔ یہ المستدرک علی الصحیحین کتاب معرفت الصحابہ ومنہم خدیجہ بنت خویلد، آگے حوالہ پورا مذکور ہے۔ بحرین کی طرف سفر نبوت سے قبل آپ کے بحرین کی طرف سفر کا اشارہ بھی ملتا ہے، وہ اس طرح کہ جس طرح آپ کی خدمت میں عرب کے تمام دور دراز مقامات سے وفود حاضر خدمت ہوتے رہے۔ انہی وفود میں بحرین سے وفد عبد القیس بھی آیا۔ آپ نے اہل وفد سے بحرین کے ایک مقام کا نام لے کر وہاں کی احوال دریافت فرمائے تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ تو ہمارے ملک کے احوال ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں تمہارے ملک میں خوب گھوما ہوں۔ تو اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے بحرین کا سفر بھی فرمایا تھا۔ یہ 3 ممالک ہوئے، ملک شام کی طرف 2 سفر، ملک یمن کی طرف 2 سفر اور بحرین کی طرف 3 سفر، اور یہ ساری تفصیلات میں نے اٹھائی ہیں فتاوی بنوری ٹاؤن سے، جو آپ کے گوشہ گزار کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ۔